ہمارا ہیرو کون ہے؟ خبر ہے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کے ٹیکسٹ بک بورڈ نے کسی درسی کتاب میں میجر راجہ عزیز بھٹی کے ساتھ نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی تصویر اشاعت پر وہ تمام کتبی ضبط کر لی ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا تاہم کہنا ہے کہ کتاب بغیر NOC کے شائع کی گئی تھی، اس لیے مارکیٹ سے کتاب کی تمام کاپیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ حقائق آپ بھی جانتے ہی ہیں۔ خیر یہاں تک تو تھی خبر، اب آئیے اس خبر کے پیچھے کی دنیا پس منظر پر بھی نگاہ ہو جائے۔ کتابیں جلانے، ضبط کرنے، نہ پڑھنے اور پڑھنے تو مست شدہ تاریخ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھنے، یہ رواج ہمارے یہاں بہت پرانا ہے۔ تاہم پاکستان کی تخلیق کے بعد سے ہم اس ڈگر پر ہیں کہ کہیں کوئی فلاں کتاب نہ پڑھ لے، یعنی کسی لکھاری سے اختلاف کی صورت میں اس کی کتاب پڑھ کر اس کا رد تحریر کرنے کے بجائے ہمارے ہاں روش یا روایت یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے اجتناب کرو۔ ہمارے ہاں بین کر دو کی روش بھی بڑی عجیب ہے۔ فلاں ٹی وی پر ہماری پسند کی خبر نہیں چلی، ٹی وی بین کر دو۔ فلاں کتاب میں ہماری مرضی کی تاریخ، ہماری مرضی کا مواد نہیں ہے، کتاب بین کر دو۔ فلاں ویب سائٹ پر مواد ہمیں پسند نہیں آیا، ویب سائٹ بین کر دو۔ فلاں آدمی نے ہماری مرضی کی بات نہیں کی، ہماری مرضی کے خلاف بات کر دی، وہ آدمی بین کر دو۔ اس بین کرنے کے لیے کسی دلیل، کسی وکیل، کسی تفصیل یا کسی مکالماتی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بین کر دیتے ہیں اور ٹرولز کا ایک پورا جتھا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پورا معاشرہ اس کتاب، اس ٹی وی، اس ویب سائٹ کا مطالعہ کیے بغیر ٹھیک وہی بیانیہ پورے وثوق سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے جو ٹی وی پر اسے بتا دیا جاتا ہے، بلکہ اس ٹی وی والے بیانیے کے حق میں دلائل بھی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تجسس۔ آپ کتاب پر تنقید کر رہے ہیں، پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ فلاں نے یہ بات کہی ہے، اچھا تو آپ نے وہ بات پڑھی ہے؟ نہیں، ٹی وی پہ سن لی تھی۔ کہتے ہیں انسان اور کسی بھی دوسرے جانور میں ایک بنیادی فرق تجسس کا ہے۔ یہ تجسس ہی تھا جس نے انسان کو خلاؤں سے گزار کر کروڑوں میل دور سیاروں تک پہنچنے، انہیں قریب سے دیکھنے، انہیں جانچنے کی خواہش بخشی، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر رکھا کیا ان بانج سیاروں پر۔ خیر سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کے چند بڑے ممالک میں سے ایک ہے، تو یہاں چند ایک ایسے انسان تو پیدا ہوئے ہوں گے نا جن کو تمام افراد دل سے قابل احترام جانیں۔ اچھا عجیب حالت یہ ہے کہ ایسا کوئی ایک بھی شاید عام شہری نہیں ہے جس نے دنیا میں تو نام کمایا ہو لیکن اپنے ملک میں اس کی عزت ہو۔ ہم نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی عام شہری جو مشہور ہو عالمی سطح پر، آپ کو فوراً اس کی بابت کوئی سازشی نظریہ، کوئی کنٹروورسی تھیوری نظر آ جائے گی۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے جا کر آپ کو یہ کہہ دوں کہ آج تک ہر وہ غیر جنگجو جس نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر اپنی قوم پر احسان کیا ہے، ہم نے اسے گالی دے کر یا گالی بنا کر احسان فراموشی کا ثبوت دیا ہے۔ عیدی نے انسانیت کی اوج کمال کا راستہ اپنایا تو ہمیں بتایا گیا کہ عبدالستار عیدی تو انسانی اعضاء کی سمگلنگ میں ملوث ہے۔ عیدی نے لاوارث بچوں کے لیے جھولے لگائے تو پتہ چلا کہ وہ تو بقول ملا حرام کاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے طبیات کی پیچیدہ گتھیاں سلجھائیں تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو غیر مسلم ہیں، انہوں نے کسی دوسرے ملک کی شہریت لینے کے بجائے پاکستانی رہنے اور پاکستان کے لیے اپنی زندگی، اپنے خدمات، اپنا نوبل انعام وقف کرنے کا راستہ اپنایا تو پتہ چلا کہ وہ تو دشمنوں کے ہاتھوں پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش میں مصروف تھے۔ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کوئی ایک بھی بڑا آدمی تلاش کریں جو عام شہری ہو اور جس کو عالمی سطح پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، نتیجہ یہی ہوگا۔ فاطمہ جناح ہو کہ بے نظیر بھٹو ہو کہ آسمہ جہانگیر ہو کہ ملالہ یوسفزئی ہو، ہر وہ شخص جو کسی بھی شعبے میں غیر معمولی طور پر سامنے آئے، دنیا میں نام بنائے، ہمارے ہاں اس کے خلاف ایک مہم چل پڑتی ہے۔ ٹی وی پر اینکر بیٹھ جاتے ہیں دکان لگا کے۔ ہمارے ہاں ہیرو کا تصور زیادہ تر تلوار بردار، گھوڑا بردار، ہاتھ میں کوئی ٹوکا، کوئی ڈنڈا، کوئی لاٹھی لیے ہوئے شخص ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس مجسمے دیکھ لیجئے،
ہمیں قبول ہی نہیں ہے کہ ہمارا ہیرو کوئی غیر جنگجو، غیر فوجی ہو۔ ہمارے ہاں قلم بردار ہیرو بہت کم ہے، اور جو ہیں بھی ان کی زندگی کو بھی ہم نے فقط کچھ خاص حد تک پڑھنے کی اجازت سے مشروط کر رکھا ہے۔ ملالہ یوسفزئی پاکستان کی وہ تابندہ بیٹی ہے جس نے عالمی سطح پر اس خیالیے کو مضبوط بنایا کہ جب تک بچے، خصوصاً لڑکیاں اسکول نہیں جاتیں اور تعلیم کی راہ میں روایتی، سیاسی اور دیگر فرسودہ روایات کو رد نہیں کرتیں، یا جب تک تعلیم کو سہولت یا عیاشی کی بجائے بچیوں کے بنیادی انسانی حق کے بطور تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک ہم ایک بہتر، پرامن اور مہذب معاشرہ نہیں بن سکتے، بلکہ اس کے بغیر تو ہم ایک مہذب اور پرامن دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوات میں طالبان کی موجودگی میں اٹھنے والی وہ معصوم سی بچی کی آواز اب براعظم افریقہ سے جنوبی امریکہ تک اور یورپ سے آسٹریلیا تک لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ایک علامت بن چکی ہے، جیسے اس موضوع پر وہ دنیا کی تمام بچیوں کا ضمیر ہو۔ میں نے کئی بار یہ بات سنی ہے کہ ملالہ نے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ دوسری طالبات کو بھی تو گولی لگ گئی تھی، تو ان کو کیوں نہیں نوبل نام؟ بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کا نشانہ دوسری بچیاں نہیں، ملالہ تھی۔ دہشت گردوں کا ہدف دوسری بچیاں نہیں، تعلیم کو اپنا حق قرار دینے والی اور اس معاملے پر، اس نعرے پر کھڑی ہونے والی ملالہ تھی۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ قلم بندوق سے کتنا مؤثر ہے۔ ایک دہشت گرد تنظیم اگر ایک بچی کو فقط تعلیم کو اپنا حق قرار دینے والی ڈائری لکھنے پر قتل کرنے کے لیے سرگرم ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قلم چلے تو کتنا طاقتور ہوتا ہے، اور اس سے طاقتور کتنے بزدلوں کی طرح خائف ہو جاتے ہیں، اور یہ قلم چلتے ہوئے کیسے کیسے معجزے جنم دے دیتا ہے۔ ہم تب تک ایک بہتر معاشرہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے آس پاس مختلف شعبہ جات کے نمائندہ لوگوں کی تکریم کی فضا نظر نہیں آتی۔ اس وقت عام سماجی بیانیہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان چور ہیں، تمام جج کرپٹ ہیں، تمام وکیل بدماش ہیں، تمام صحافی لفافے ہیں، تمام میڈیا ادارے ایجنٹ ہیں، پوری پارلیمان جاہل ہے، پی آئی اے نااہل ہے، تمام سویلین بے عقل اور بے ہنر ہیں۔ تو صاحب پھر ملک کیسے چلے گا؟ باقی بچا کیا؟ معاشرے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، دلیل کو طاقت سمجھنے والا معاشرہ اور طاقت کو دلیل سمجھنے والا معاشرہ۔ اگر آپ دلیل کو طاقت سمجھتے ہیں تو آپ بڑے سے بڑے اختلاف کا اظہار بھی مناسب اور مہذب الفاظ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں دیکھ لیجئے گا، آپ کو دلیل دیتے ہوئے لوگ اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جب آپ طاقت کو دلیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ اختلاف کا اظہار گالی، جملے بازی، ذاتی نوعیت کے حملے، نعرے بازی یا مجھ میں طاقت ہے تو لوگ میری بات ماننے کی صورت میں کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں دیکھ لیجئے گا، یہاں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کا دلیل بن جانا یہ واضح کرتا ہے کہ آپ ایک مہذب انسانی معاشرے کی بجائے جنگل کے معاشرے کا منظر پیش کر رہے ہیں، جہاں ہر طاقتور کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سے کم طاقتور کو پھاڑ کھائے۔ ایسے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ یا طاقتور کی بقا کا فطری قانون لاگو ہو جاتا ہے، اور کسی بھی کمزور کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، یا کم سے کم عزت سے رہنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ طے آپ نے کرنا ہے، آپ دلیل اور مکالمت کا معاشرہ بننا چاہتے ہیں یا گالی اور نعرے بازی کا؟ اور بننا کیا چاہتے ہیں؟ جو بننا چاہتے ہیں وہ تو نظر آ جائیں گے اور نظر آ رہے ہیں۔